ہمیں عزتوں سے نوازا ہے۔ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک حضرات سامعین محترم، دیکھیے کلمہ میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اذان میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، خطبے میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، نماز میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، روزے میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، حج میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، زکوٰۃ، قرآن، دعا، عبادات، اتباع، اطاعت تمام کے ساتھ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ بے شک ہمارے گھروں اور محفلوں میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ذکر حق جو ان سے جدا چا ہو گیا لوگو، واللہ ذکر حق نہیں وہ ذکر ہو گیا لوگو، یعنی کہ سقر کی ہے۔ حاضرین محترم، جو ذکر وہ محفل جہاں پر صرف خدا کا ذکر ہو، رسول اللہ کا ذکر نہ ہو، ایسی محفل تو خدا کی بھی نہیں ہے۔ بے شک ایسی محفل تو خدا کی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے، کبھی معراج پہ بلا کے کیا ہے، کبھی جبرائیل السلام کے پاس جبرائیل السلام کو بلا کر جبرائیل السلام کو اپنے حبیب کی شانیں بتاتے ہوئے کیا ہے، سبحان اور اس کو جو شانیں اللہ نے بیان کی اس کو وحی بنا کر قرآن بنا دیا۔ حضرات محترم، اگر کوئی ایمانی نگاہوں سے قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ قرآن پاک کی بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اس کی ہر زیر زبر پیش شد مد پیارے محبوب علیہ السلام کی شان میں بیان کرتی ہے۔ بے شک سبحان میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا، شداں مداں زیراں زبراں شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ قرآن میں اللہ نے ہر چیز جو بھی بیان کیا ہے نا حبیب کی شان میں بیان کیا ہے۔ بے شک اگر ہم میں سے کسی نے حضور کا اخلاق دیکھنا ہو قرآن بتاتا ہے، حضور کا حلیہ مبارک دیکھنا ہو قرآن بتاتا ہے، حضور کیسے چلتے تھے قرآن بتاتا ہے، حضور کے غلام کیسے چلتے تھے قرآن بتاتا ہے۔ لہذا یہ جو قرآن ہے یہ حضور کی زندگی کا خلاصہ نظر آ رہا ہے۔ بے شک سبحان ذکر مصطفیٰ اور قرآن، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا تمام عبادات سے افضل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خود بھی ذکر مصطفیٰ کیا اور فرشتے بھی، پھر تمام ایمان والوں کو بھی حکم دیا۔ دوسرے اس لیے کہ اللہ کریم نے تمام عبادات کا حکم دیا مگر خود نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا خود نہیں پڑھتا، اللہ نے روزے کا حکم دیا خود نہیں رکھتا، اللہ نے حج کا حکم دیا خود حج نہیں کرتا، اللہ نے زکوٰۃ کرنے کا حکم دیا زکوٰۃ دینے کا حکم دیا لیکن خود نہیں دیتا۔ توجہ فرمائیں، مگر جب اپنے محبوب کی باری آئی، طالب و مطلوب کی باری آئی، تاجدار سردار کی باری آئی، کملی والے آقا کی باری آئی، آمنہ کی لال کی باری آئی، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارے اللہ نے نماز پڑھی ہے، اللہ نے نماز نہیں پڑھی لیکن اللہ نے ہم کو حکم دیا، اللہ نے روزہ نہیں رکھا لیکن ہم کو حکم دیا، اللہ نے حج نہیں کیا ہم کو حکم دیا نماز پڑھو زکوٰۃ دو حج کرو، لیکن اللہ نے محبوب پہ درود پڑھ کر ہم کو بھی بتلا دیا۔ ارے ایمان والے
سبحان اللہ ماشاء اللہ فرش عرش والے اللہ کی حمد سنا کرتے ہیں، شمس و قمر والے اللہ کی ثنا کرتے ہیں، شجر و حجر والے اللہ کی ثنا کرتے ہیں، جن و بشر اللہ کی ثنا کرتے ہیں، اور خود غلامان اللہ کی ثنا کرتے ہیں، ہر انسان ہر حیوان اللہ کی ثنا کرتا ہے، لیکن میرا اللہ تعریف کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے، آمنہ کی لال پر بھیجا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام عرش کے وسیع میدان میں تشریف فرما ہوں گے، آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے، ایک طویل کھجور کی مانگ، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ آدم علیہ السلام دو کپڑوں کے ذریعے سے اپنے ہر اولاد کو دیکھیں گے جو جنت میں جا رہے ہیں، جو دوزخ میں جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا دیکھیں گے۔ آدم علیہ السلام پکاریں گے، فرادی آدم یا احمد یا احمد، حضور فرمائیں گے فیقول لبیک، کہ لبیک اے ابو البشر۔ آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں بڑی تیزی سے بڑی جلدی سے فرشتوں کے پیچھے چلا جاؤں گا، فرشتوں کے پیچھے جا کر کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ کہیں گے ہمیں سخت فرشتے ہیں، ہم سخت فرشتے ہیں، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، ہم نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام مایوس ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، اس طرح پکڑیں گے، اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر اور عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے یا رب اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھ کو میری امت کے بارے میں غمگین نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا؟ پھر عرش سے آواز آئے گی اے فرشتو اطیعوا محمدا، جو میرا محمد کہتا ہے محمد کی اطاعت کرتے جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ آخرت میں چھٹکارا ملنا ہے، حضور کی محبت سے ملنا ہے، ان کے ذکر سے ملنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک دنیا میں رہنے والا ایک آدمی جس نے صدق دل سے بھی پڑھا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لے کر آیا اور مجھ پر ایمان لے کر اس نے کلمہ پڑھا، میں محمد مصطفیٰ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اس کو بخشوا کر جنت میں نہ لے کر چلا جاؤں۔ بے شک کل جنت ملنی ہے، حضور کے صدقے سے ملنی ہے، آج زندگی ملی ہے حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ سامعین محترم، میں یہ بات ہر تقریر میں کرتا ہوں، ہر مجلس میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرے خدا نے فرمایا کہ موسیٰ اگر میں نے محمد کو بنانا نہ ہوتا تو اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ بے شک یہ دنیا بنائی محبوب کے لیے، فرشتے بنائے محبوب کے لیے، فرشتے ہیں اطاعت رسول کر رہے ہیں، انسان ہیں اطاعت رسول کر رہے ہیں، درخت ہیں اطاعت رسول کر رہے ہیں، حیوان ہیں اطاعت رسول کر رہے ہیں۔ ارے سامعین محترم، حق بہو سلطان فرماتے ہیں کہ میرے جو جن ہے، جن 125 لاکھ جن میرا مرید ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین دیکھو، وہ جن ہو کر ان کے مرید ہو چکے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ انہوں نے اطاعت رسول کی ہے۔ ارے آؤ تم اطاعت رسول کرو، جو تم کو نظر نہیں آتے وہ بھی تمہارے مرید ہو جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جن ہم کو نظر نہیں آتے لیکن جب اطاعت رسول کی بات آ جائے وہ بھی ہمارے آگے آ کے گردنوں کو جھکا لیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ نے پوری زندگی حضور علیہ السلام سے سیکھا، ان سے پڑھا،
ان سے اٹھنا بیٹھنا سب کچھ سیکھا. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا حضور علیہ السلام نے نماز عصر پڑھائی. آپ نے 2 رکعت پڑھا دی. اب 2 رکعت پڑھائی ہے, بیٹھ گئے ہیں. اب تمام صحابہ کرام پیچھے بیٹھے ہیں, لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں, مجال نہیں کہ کہہ دیں حضور آپ نے 2 رکعت پڑھا دی. ایک حضرت ذوالدین لمبے ہاتھوں والے صحابی جن کا نام حضور نے رکھا تھا ذوالدین لمبے ہاتھوں والے, وہ کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, اللہ نے نماز کو چھوٹا کر دیا ہے یا آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے؟ یہ نہیں کہا حضور آپ نے 2 پڑھائیں گے. فرمایا کیوں, کیا ہوا؟ حضور مجھے لگتا ہے آج نے نماز 2 رکعت پڑھی ہے. لگتا ہے, یہ نہیں کہا پکا 2 رکعت پڑھی ہے. آگے سردار انبیاء بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر ایسا ہی ہے. یا رسول اللہ میں تو پڑھنے آیا ہوں, نماز رکھتے تھوڑی گننے آیا ہوں. نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا آپ نے کتنی پڑھائی ہے. سبحان اللہ. ابھی عمر, حضرت عمر وہ ہیں جہاں سے گزرتے ہیں شیطان اس گلی کا رستہ چھوڑ جاتا ہے. بے شک. یا رسول اللہ نہیں میں تو عمر ہوں, میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ نے جو پڑھا دیا ہم نے پڑھ لیا, ہم رستے تھوڑی گننے کے لیے آئے ہیں. حضور نے فرمایا مجھے لگتا ہے میں نے 2 پڑھائی, چلو اٹھو نماز پڑھتے ہیں. حضور کھڑے ہوئے, 2 رکعت پھر نماز کی ادا کر دیے. 2 رکعت پھر نماز کے ادا کر دیے. آج ہم 2 رکعت پڑھ لیں نا, سلام پھیر دیں تو ہم کو 4 رکعت پوری پڑھانی ہوگی. لیکن اللہ نماز میں دیکھتا ہے تو چہرے پر صفا دیکھتا ہے. بے شک. ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اگر ہماری نماز میں زیارتیں, ہم کو زیارت مصطفیٰ ہو جائے نا, رسول اللہ کا سوچ آ جائے, ان کی طرف دھیان چلا جائے, تو سمجھ لینا ہماری نماز قبول ہو چکی ہے. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. اب آپ کا دل کیا, جو مسجد اقصیٰ ہے پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. مسجد اقصیٰ کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. کعبۃ اللہ شریف بات کی بات ہے. یہ کب ہوا؟ حضور نماز پڑھا رہے تھے, حضور کے دل میں آیا آج اپنا کعبہ بدلنا ہے, قبلہ بدلنا ہے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں, کوئی وحی نہیں آتی. پھر اپنا چہرہ انور نیچے کی طرف کر لیتے ہیں. حضور بار بار ایسا کرتے ہیں. پھر حضور سوچتے ہیں لگتا ہے خدا ابھی اس فیصلے پر نہیں ہے کہ قبلہ کو بدل دیا جائے. جب خدا نے دیکھا نا وہ حضور کا چہرہ آسمان کی طرف نہیں اٹھ رہا, تو خدا نے فوراً وحی بھیجی, جاؤ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو جس طرف جو رخ انور کرے گا خدا قبلہ بدل دے گا. حضور علیہ السلام نے عرض کی میں تو سوچ رہا تھا ابھی خدا تعالیٰ اس بات پر فیصلہ نہیں کر, اس بات پر نہیں ہے کہ ہم قبلہ بدل دیں. لیکن وہی آئی, جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے. اللہ نے فرمایا محبوب نہیں, ہم تو آپ کے ایک اشارے پر قبلہ بدل دیتے, لیکن محبوب کیا کرے, والضحیٰ والا چہرہ ہے ہی اتنا خوبصورت, میں تو دیکھتا رہا. قد نرا تقلبا, محبوب جب تم اپنا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے تھے, اللہ تیرا بار بار اٹھتا چہرہ دیکھ کر خوش ہو جاتا تھا. محبوب آپ کا چہرہ تو والضحیٰ والا چہرہ ہے یار, اتنا حسین چہرہ ہے. خدا ہو کر خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ محبوب والضحیٰ, آپ کے چہرہ انور کی قسم, واللیل اذا سجا, محبوب آپ کی زلف انور کی قسم, یار اتنے خوبصورت ہیں. الم نشرح سینے کی قسم اتنے خوبصورت ہیں. یا ایھا المزمل والی چادر کی قسم, ارے چادر تو وہ ہے جو حضور اپنے اوپر لیا کرتے تھے, ارے چیز حضور کے ساتھ لگ جاتی ہے, اللہ اس کی بھی قسم کھانے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ اپنے پیاروں کی کھائی جاتی ہے, اپنے پیاروں کی کھائی جاتی ہے. ایک مرتبہ نے فرمایا قسم ہے مجھے صحابہ کے گھوڑوں کے پیروں کی دودھ کی. سبحان اللہ. اب گھوڑے ہیں جی صحابہ کے, صحابہ کی قسم نہیں اٹھائی, قسم اٹھائی ہے جی جس گھوڑے پر صحابہ سوار ہیں اور اس گھوڑے کے جو پاؤں کے ساتھ دھول لگی ہے, مٹی لگی ہے, اس کی قسم اٹھائی. سبحان اللہ. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی مولا
تو مالک المولا ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، لیکن قسم اٹھا رہا ہے گھوڑوں کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس کی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مولا کیا معاملہ ہے؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ نے فرمایا جبریل سن، وہ گھوڑے کوئی عام گھوڑے نہیں، ان کی پاؤں کے ساتھ جو مٹی ہے، مٹی کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے، پاؤں کا تعلق گھٹنوں کے ساتھ ہے، گھٹنوں کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے، پیٹ کا تعلق سیٹ کے ساتھ ہے، اور سیٹ کا تعلق صحابی کے ساتھ ہے، اور صحابی کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہے۔ میں تو قسم اٹھا رہا ہوں تو نسبت رسول کی اٹھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک جس بندے کی حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے، حضور اس کی بھی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ کون ہے وہ لوگ؟ اللہ نے فرمایا وہ بندے جو میرے دوست ہیں، وہ بندے جو میرے دوست ہیں، نہ وہ خوفزدہ ہونے والے ہیں نہ غمگین ہونے والے ہیں۔ اللہ کے دوست کیسے بننا ہے؟ اللہ کے دوست کیسے بننا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس نے میری رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے رسول کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے میرے رسول کے ساتھ محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی کہ جو رسول اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا سن لو، جس نے میرے محبوب کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ ارے صدیق اکبر حضور کے دوست ہیں، ارے عمر فاروق حضور کے دوست ہیں، عثمان و علی دونوں حضور کے دوست ہیں۔ ارے اللہ پھر فرماتا ہے دوستوں کی شان میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے حضور کے ساتھ محبت کیجئے۔ دنیا میں کوئی بھی ذکر کر لے، حضور کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ پہلے میں نے واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تھی نا تو انہوں نے 360 سال عرصے اپنے رب کائنات سے معافی مانگی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب محمد کا نام لیا تو جواب آیا، محمد مصطفیٰ کا نام لیا تو جواب آیا۔ یہ بات تو ابتدا سے چلتی آ رہی ہے، اگر عبادت کرنی ہے حضور کا ذکر ضروری ہے، دعا کرنی ہے۔ یقین سے کہتا ہوں جس دعا میں حضور کا نام آ جائے وہ دعا سیدھی قبول ہو کر بے شک حضور نے فرمایا میرا امتی یہ دعا کرتا ہے، میرا امتی دعا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب میں نے دعا کی مولا میرا یہ کام کر دے، یہ پریشانی ہے دور کر دے، دعا قبول ہوگی۔ پریشانی ابھی تک دور نہیں ہوئی، لیکن حضور کے حدیث مبارکہ ہے دعا قبول ہوگی۔ حضور نے فرمایا 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا یہ، کوئی دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جب بڑی مشکل میں ہوگا نا، اللہ اس دعا کے صدقے سے جنت میں کر دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ دوسرا یہ، وہ جس مصیبت میں مبتلا ہے اللہ فوراً اس کو دور کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تیسرا یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی عذاب آنے والا ہو، اللہ اس کو دعا کے صدقے سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تم سے راضی ہوں گا۔ ہے کوئی بادشاہ ایسا جو کہے گا مجھ سے مانگو میں تم سے راضی ہوں گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحمان ہوں، بڑا رحیم ہوں۔ اب مہربان ہے اللہ، رحیم ہے اللہ، مہربانی کرنے والا خدا، رحم کرنے والا خدا، معاف کرنے والا خدا، لیکن ہم نے خدا کی نافرمانی کر دی، ہم نے خدا کی نافرمانی کر دی تو کیا کریں؟ اب معافی کسے مانگے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، کہ محبوب اے ایمان والو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی طرف آ جاؤ۔ اگر میرا محبوب تمہارے حق میں سفارش کر دے تو تم اپنے پروردگار کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت
बरेलवी के ताजदार फरमाते हैं, नाफरमानी की है अल्लाह की है, हमने गुनाह किया है, माफी अल्लाह से मांगनी है, लेकिन खुदा का कानून देखिए, गुनाह करता है बंदा, अल्लाह की नाफरमानी करता है, लेकिन खुदा ताला फरमाता है गुनाह करके मेरे हुजूर के दर पे चले जाओ, मेरे हुजूर के दर पे जाकर इल्तिजा करो, हुजूर से सिफारिश की दरखास्त करो। अगर मेरे हुजूर ने सिफारिश कर दी, अगर मेरे हुजूर ने सिफारिश कर दी तो तुम अपने परवरदिगार को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। लिहाजा साबित हो गया जिसकी सिफारिश मेरे हुजूर करेंगे वो बंदा जन्नती होगा, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और हुजूर ने तो यह फरमाया है जिसने कलमा पढ़ लिया है उसकी शफाअत मुझ पे वाजिब हो चुकी है। जिसकी सिफारिश हुजूर ने की वो बंदा जन्नती, और जिसने हुजूर का कलमा पढ़ लिया हुजूर ने फरमाया उसकी शफाअत मुझ पे वाजिब है। हुजूर की शफाअत वाजिब, हुजूर हम सबको बख्शवा कर जन्नत में ले जाएंगे, हमारा अकीदा है। कब्र में सरकार आएंगे, ज़ियारत करवाएंगे, हमारा यह अकीदा है। लेकिन शायद आपने ये वाक़या सुना हो, क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम सिफारिश करना शुरू करेंगे तो 25,000 साल गुजर चुके होंगे। अब वो 25,000 साल कैसे गुजारने हैं ये हम पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा कि सिफारिश 25,000 साल के बाद है। पहले 25,000 साल में तांबे की जमीन पे अपने पसीने में गोते लगाते हुए गुजारनी है। अगर अमल ठीक होंगे, नमाजें पढ़ी होंगी, वालिदैन की कदर की होगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से बात में फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने 4 बंदों को अपने जिम्मे लिया है। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब आप इनकी सिफारिश न करना, इन बंदों को मैंने माफ नहीं करना। कौन है 4 बंदे वो? पहले वो जिन्होंने वालिदैन की नाफरमानी की, वालिदैन को दुख तकलीफ दिए, नाफरमानी की, उनसे माफ़ी नहीं मांगी। मेरा अल्लाह फरमाता है महबूब आप उनकी सिफारिश न करना, वो बंदे जहन्नमी है, उनकी सिफारिश न करना। अगर किसी ने कर ली है अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे। अगर मैंने अपने किसी भाई के साथ ज्यादती कर दी है ना, जब तक मेरा भाई मुझे माफ़ नहीं करेगा मेरा खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। ये तो मुसलमानों के आपस के हकूक है ना, वो तो वालिदैन है, वो तो वालिदैन है। अल्लाह जो वो है जो 70 मौत जितना प्यार करता है, फिर भी फरमाता है कि अगर ऐसे बंदे की सिफारिश ना करना जिसने वालिदैन की नाफरमानी की हो, उसको जन्नत में नहीं जाने दूंगा। हाँ, शर्त एक है, वो तौबा कर ले, वालिदैन को राजी कर ले। वालिदैन को राजी करना तुम्हारा काम है, तुम्हें बख्शवा कर जन्नत में लेकर जाना मेरे रसूलुल्लाह का काम है। बेशक। आइए वालिदा की शान सुनते हैं। हजरत इमाम मालिक दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते मैं हज पर गया, मैंने देखा बहुत मजमा है, पहले से ज्यादा मजमा है। मैंने हज करने के बाद अपने कमरे में आया, अल्लाह ताला की इबादत की, दुआ की, मौला आज इतने बंदे आए हैं, क्या कोई ऐसा बदबख्त भी है जिसने हज किया हो उसका हज कबूल ना हुआ हो। फरमाते कि रात में सो गया, मेरे ख्वाब में मुझे ख्वाब में ये बतलाया गया कि फलां पहाड़ के पीछे एक बंदा बैठा है, वो हज उसने हज किया है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। अब मैं उठता हूँ, हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं उठता हूँ, जाता हूँ उस पहाड़ के पीछे जाता हूँ। अब वो बंदा, उस बंदे को मैं देखता हूँ, जाकर कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। वो कहता है वालेकुम सलाम। मैंने कहा मेरा नाम इमाम मालिक है। फरमाया कहीं तुम मुझे ये बताने के लिए नहीं आया कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ? हज़रत इमाम मालिक फरमाते मैं हैरान रह गया। मैंने कहा आया तो मैं इसीलिए हूँ, तुम्हें बताने के लिए आया हूँ तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तूने कौन सा अमल किया? उसने कहा हुजूर मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सा अमल किया है, लेकिन आप मुझसे वादा करें आपने मुझसे गुस्सा नहीं होना। नहीं होता गुस्सा, बताएं। हज़रत इमाम मालिक फरमाते कि मैंने कहा नहीं गुस्सा होता, बता तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? उसने कहा हुजूर 25 साल हो गए हैं हज करता हूँ, हर दफा कोई अल्लाह का वली आ जाता है, आकर कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, मामला क्या है, मामला बता। हुजूर अल्लाह ने पैसा दिया था,
جوانی دی تھی، شادی کی، شراب پینے شروع کر دی. اب والدہ ہے، والدہ روکتی ہے بچے شراب نہ پیا کر، شراب پینا اچھی بات نہیں. حضور میں اپنی والدہ کو روزانہ منع کرتا، مجھے نہ روکا کرو، میں نے شراب پینی ہے. حضور دولت کا نشہ تھا، شراب کا نشہ تھا. ایک رات شراب پی کر واپس آ رہا تھا، میری والدہ نے مجھے روکا، بچے شراب نہ پیا کر. میں نے اپنی والدہ کو تماچا لگایا، وہ تندور میں گر گئی، وہ تندور میں گر کر جل گئی. لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا. جب والدہ کو باہر نکالا نا، والدہ کے کچھ سانس باقی تھے. والدہ نے کہا سب لوگ میرے جنازے میں آ جانا، پر میرا بیٹا میرے جنازے میں نہ آئے، پر میرا بیٹا میرے جنازے پر نہ آئے. اب جنازہ ہو گیا. جب یہ بات سنی نا، حضرت امام مالک نے بھی یہ بات سنی تو اس کے چہرے پہ زوردار تماچا لگا دیا. رسول میں نے کہا تھا نا آپ نے مجھ سے غصے ہو جانا ہے. فرمایا تو نے یہ کام ہی ایسا کیا ہے، پھر بیوی بچوں کو کیا بولا؟ حضور میری بیوی بھی چلے گئی، وہ کہتی ہے اپنی ماں کا نہ ہو سکا، اس نے میرا کیا ہونا ہے، میں تیرے ساتھ عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتی. حضور مجھے چھوڑ کے وہ بھی چلے گئی. حضور 25 سال ہو گئے ہیں، روتا ہوں، رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، حج کرتا ہوں. حضور قبول کوئی نہیں ہوتا. ہر بار کوئی آ جاتا ہے بتانے کے لیے، آ جاتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا. حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں اس سے غصے ہوا، ناراض ہوا، اس کو ایک تماچا لگایا. اب آ گیا، اب آ کر سوتا ہوں، اب میری آنکھ لگ جاتی ہے، میری قسمت اٹھتی ہے، حضور کا دیدار ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں امام مالک آج تو نے ہمارے ایک پیارے کو تماچا لگا دیا. حضور نے فرمایا امام مالک آج تو نے ہمارے ایک پیارے کو تماچا لگا دیا. یا رسول اللہ وہ تو بندہ گناہ گار ہے، نہ والدین کا نافرمان ہے، اس نے اپنی والدہ کو زندہ جلا دیا ہے. حضور نے فرمایا تمہیں پتا ہے کل قیامت والے دن اس کی ماں سے بشرا پہ جنت میں لے کے جائے گی. حضور نے فرمایا امام مالک سن، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی. اب اس کی والدہ آئے گی، آ کر کہے گی مولا اس نے مجھے بہت دکھ تکلیف دیے ہیں، اس کو جہنم میں بھیج دے. اب اس کو پکڑ کر فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جاتے ہوں گے، اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، بار بار پیچھے مڑ کے اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوگا. جیسے بچہ ضد کرتا ہو نا، بازار میں چلا جائے اما جان چیز لے دے، بار بار کہتا رہتا ہے، اس طرح وہ بار بار پیچھے مڑ کے والدہ کے چہرے کو دیکھتا رہے گا. پھر والدہ کو ترس آ جائے گا، مولا جیسا بھی تھا ہے تو میرا ہی، اس کو معاف کر دے. امام مالک کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کی ماں کی دعا کے صدقے سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا. بچی حج بھی کر لیا، حج بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک آپ نے والدین کی نافرمانی کی ہے نا، اس سے توبہ نہیں کی ہوگی. والدین راضی ہوں گے تو نمازیں قبول ہوں گی، والدین راضی ہوں گے تو حج قبول ہوں گے، حتیٰ کہ والدین راضی ہوں گے خدا جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس بندے کی بات نہ کرنا جو والدین کا نافرمان ہے. دوسرا بندہ وہ جو شراب پیتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. حضور شراب پیتا ہے توبہ نہیں کرتا، اس بندے کی شفاعت نہ کرنا. ٹائم بھی تھوڑا ہے، تھوڑا تفصیل بیان کر کے بیان کو مکمل کروں گا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے شرابی تھے، اپنے علاقے کے بہت بڑے شرابی تھے. آپ ایک دفعہ شراب کے حالت میں گھر جا رہے تھے، رستے میں پڑھا نظر آیا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے اٹھا کر اس کو بوسہ دیا، بوسہ دے کر اپنے گھر میں لے گئے، گھر میں جا کر صاف کر کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اب سوتے ہیں قسمت جاگ اٹھتی ہے، سبحان اللہ. حضور کا دیدار ہوتا ہے. بشر حافی کہاں سو رہے، اٹھو، باہر تمہارے مریض آئے ہوئے ہیں. حضرت بشر حافی اٹھتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، باہر مجمع کھڑا ہے، ہمیں فلاں کی زیارت ہوئی ہے، ہمیں فلاں کی زیارت ہوئی ہے. اس نے بشر حافی کے پاس بھیجا ہے. اب بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں شرمسار ہو گیا، میں شرابی، میں اتنا بڑا گناہ گار، مجھے عزتیں کیسی. پھر میں نے سوچا شراب کی حالت میں نے خدا کے نام کو بلند کیا تھا، میں نے خدا کے نام کو بلند کیا تھا. ارے ایمان والے، وہ اس شراب کی حالت میں اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں، اللہ اتنا بلند کر دیتا ہے اگر ہم ہوش میں گئے تو کیا مقام ہوگا. سبحان اللہ. اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے. اللہ نے دیکھو بہانہ کروں گا،
اللہ نے اس کو بخشنے کا بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بخش بھی دیا اور اپنا محبوب بنا کر ولی بھی بنا لیا، اپنے حضور کا دوست بھی بنا دیا، غلام بھی بنا لیا۔ کیوں؟ کیسا بہانہ ڈھونڈا ہے اللہ نے؟ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے، بس ہم ہیں، برتن بھی اللہ نے دیے ہیں، برکے بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تم نے اس کو سیدھا رکھنا ہے، بس ہم سے سیدھا نہیں رکھا جا رہا۔ برتن اللہ کے دیے ہوئے صاف اللہ کر رہا ہے، اور برتن برکے بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن ہم اس سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ تو لہٰذا مہربانی کیجئے۔ حضور نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جو زنا کرتا ہے، زنا نہ کیا کیجئے۔ چوتھا وہ بندہ جو سود کھاتا ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں تقریباً 85% کاروبار جو سود پر ہے، سود پہ ہے۔ ہم کسی کو 10 روپے دیتے ہیں اور صرف 20 روپے دیتے ہیں، بھائی سود ہے، چلتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی آتے ہیں قرضے لیے ہیں، سود پہ لیے ہیں۔ ایک افغانستان والے ہیں، ایک افغانستان والے، ان کا اب جو کاروبار ہے وہ سود پر نہیں ہے، وہ بغیر سود کے کرتے ہیں، اللہ ترقی بھی دے رہا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ حضور نے فرمایا ایمان والو سن لو، جو سود کھاتا رہا توبہ نہ کی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب نہیں۔ جو زنا کرتا رہا توبہ نہ کی، اس کی شفاعت مجھ پہ واجب نہیں۔ جو والدین کی نافرمانی کی، اس کی شفاعت مجھ پہ واجب نہیں۔ یہ 3-4 بندے ایسے ہیں جس کی شفاعت حضور بھی نہیں کریں گے۔ تو آج ہمارے جو دور ہے اس میں سے 4 چیزیں جو میں نے بیان کی ہے یہ عام ہو چکی ہیں۔ والدین کی نافرمانی عام ہے، زنا عام ہے، سود عام ہے، یہ چیزیں بالکل عام ہو چکی ہیں، لیکن ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم حضور کی غلامی نہ کریں نا، اس میں ہمارا نقصان ہے، نقصان ہے اس میں، نقصان ہے اس میں ہمارا، ہم حضور کی غلامی نہ کریں۔ جہنم کن کے لیے بنی ہے جی؟ جو لوگ حضور کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بنی ہے جی۔ اور تکلیف ہوتی ہے، جو جہنم میں جائیں گے ان کو درد تکلیف ہوگی، لیکن اللہ مالک ہے نا، اللہ مالک ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے نہیں ہے نا؟ بتاؤ نا پھر اللہ نے کیوں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے پھر کیوں حضور پہ درود پڑھا؟ آدم پر پڑھا، موسیٰ پہ پڑھا، عیسیٰ پہ پڑھا، کسی کی تعریف نہیں کی، کسی پہ درود نہیں پڑھا، لیکن حضور پر پڑھا۔ کیوں؟ میرا حضور ہے ہی اتنے خوبصورت، میرا حضور ہے ہی اتنے رحیم ہے۔ بہت یقین مانے، آپ قبر میں جائیں گے نا تو جب میرے محبوب کا بددعا والا چہرہ نظر آئے گا، آپ تمام دکھ تکلیف بھول چکے ہوں گے۔ کبھی موقع ملا تو حسن مصطفیٰ پہ بات کریں گے۔ دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ مجھ کو اور آپ سب کو اس میں توفیق عطا فرمائے۔